فیلو سٹیزنز، وی کین ناٹ اسکیپ ہسٹری. یہ ہم نہیں، یہ ابراہم لنکن کہتے ہیں کہ جن کے نام کے بغیر امریکی صدارتی تاریخ بے نام رہتی ہے. آج ہماری ڈسکشن کنٹینیوس آف دہلی سلطنت ہے. وی ول بی ڈسکسنگ تغلق ڈائنیسٹی، سید ڈائنیسٹی اینڈ لودھی ڈائنیسٹی ان بریف. اسٹارٹنگ فرام تغلق ڈائنیسٹی، دی فاؤنڈر واز غیاث الدین تغلق، کہ جنہوں نے خلجی ڈائنیسٹی کے آخری اور اختتامی زوال پذیر پیریڈ میں آئے اور اس کو روکنے کے لیے یا ہندو ہیگمنی کو کم کرنے کے نام پہ آئے اور الٹیمیٹلی اپنا ہی اقتدار وہاں پہ اور مسنت اقتدار پہ براجمان ہو گئے تھے. غیاث الدین تغلق کا نام تاریخ میں لیا جاتا ہے مختلف حوالوں سے. کچھ لوگ ہسٹورینز، جس میں فخر مدبر کا لقب پانے والے ہسٹورین تک یہ کہا جاتے ہیں کہ انہوں نے اسلامک ٹیکسیشن، خراج اینڈ جزیہ سسٹم کو ریوائیو کیا تھا. مزید بر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ہندو کے خلاف آپریشن زیادہ سخت تھا. ان کا رول اتنا زیادہ نہ رہا، مگر ان کی موت خود ایک معمہ بھی بن گئی اور تاریخ میں ایک کانسپریسی تھیوری کو جنم دینے والی بن گئی. معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ایک ٹریول یا ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر ان کے استقبال کے لیے ان کے اپنے ہی بیٹے محمد تغلق، جس نے ان کو سکسیڈ کیا تھا، کے لیے ایک سٹیج تیار کیا، مگر وہ سٹیج دوران تقریب کولیپس ہو گیا. یقیناً یہ بات حیرت ناک بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے کہ کس طرح ایک شہنشاہ کا سٹیج اتنا لاپرواہی سے بنا کہ وہ خود کولیپس ہو گیا اور شہنشاہ کی موت کا سبب بن گیا، ساتھ ان کے قریبی کمانڈرز کے بھی. تو یہ کانسپریسی تھیوری کو اس نے جنم دیا تھا، لیکن تاریخ میں آج تک یہ معاملہ ایک معمہ ہی بن کے رہ گیا ہے. محمد تغلق نے 26 سال 26 ایئر رول. He was the man of innovations, but his ventures more or less were a failure. But apart from this, some of the great inventions, یعنی جن میں ان کا ٹوکن کرنسی کا نکالنا، کیپٹل کو دولت آباد قریب میں ہی ان کا اس کو شامل کرنا اور خراسان کے علاقے کو فتح کر لینا، وہاں تک اپنی حکومت بڑھانا، یہ ان کا خاصہ رہا تھا. اور اس کے بعد ان کو سکسیڈ کیا تھا ان کے اپنے نیفیو فیروز شاہ تغلق نے، جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم نام رہے تھے. اور یقیناً یہ بات عقل میں سمجھ بھی آتی ہے کہ کس طرح سے 37 ایئرز کا ملوکیت اور بادشاہی نظام ایک ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز والا شخص ہی پورا کر سکتا ہے. اس کے بعد ان کی ڈائنیسٹی بھی باقی ڈائنیسٹیز کی طرح کمزور ہونے لگی اور اس نے سید ڈائنیسٹیز کو آنے کا موقع دیا. دس ڈائنیسٹی ruled from 1414 till 1451 انڈر دی نیم آف تیمور دی لیم، یعنی تیمور لنگ کے نام کے نیچے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. خضر خان واز دا اسٹیبلشر، اور انہوں نے تیمور کے نام پہ حکومت کی. یہاں پہ تیمور لنگ کے بارے میں ان کی جو انویشن تھی تیمور کی سب کانٹیننٹ میں، اس کو ہم بریفلی اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ ان کی انویشن کو کرٹکس کہتے ہیں کہ دلی کی ڈیواسٹیشن مانی گئی تھی، خاص طور پہ ہندو اور مینورٹی کے خلاف ان کے خافی اعمال رہے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہی کے دور میں دہلی سلطنت یا دہلی کا جو علاقہ تھا وہ گریٹ فیمین اور پلنڈر اور لوٹ کا شکار ہوئی تھی. اور he said to be the Mongol ascendant and converted Muslim though, اینڈ کہا جاتا ہے کہ منگولوں سے ان کی نسبت نے ان کو جنگجو قسم کی ذہنیت دی تھی. تو مختلف ان کے حوالے سے رائے ہوتی ہے. سید ڈائنیسٹی ان کے انڈر کام کرتی رہی تھی اور شاید اسی وجہ سے فیمین اور اس وقت کی انسٹیبلٹی کے جو ماحول نے دہلی سید سلطنت کو سندھ، ویسٹرن پنجاب اور اتر پردیش کے علاقوں تک ہی محدود رکھا تھا، اور گریجولی یہ لوز ہوتے ہوتے 1451 میں اپنے اختتام کو پہنچی اور ان کو سکسیڈ کیا تھا فرسٹ اینڈ لاسٹ افغان ڈائنیسٹی، دی لودھی ڈائنیسٹی. دی ایکسیمپشن از آف شیر شاہ سوری، یعنی یہ اس لودھی ڈائنیسٹی تھی کہ جس کے ایلڈرز یا جن کے پریڈیسیسر باقی ڈائنیسٹیز میں اپنا کام انجام دیتے آ رہے تھے. اور انہوں نے بہلول لودھی اور ابراہیم لودھی
یہ اس نے بابر کے ساتھ پانی پت کی وہ جنگ بھی لڑی تھی کہ جس نے الٹیمیٹلی بابر کا اور مغل امپائر کی بنیادیں یہاں پہ رکھی تھیں. یقیناً ان کا رول اس میں نیگیٹو میں رہا، لیکن اگین مغلس کے لیے ان کے لیے پازیٹیو ان کا رول رہا ہے. تو پولیٹکس اور پولیٹیکل اسٹرگل اینڈ وار اسٹرگل نے تو ان کی رول کو کم کیا تھا. اس میں اہم ایک جو ان کا کردار تھے وہ نظام خان، جنہوں نے اپنے لیے لقب سکندر خان کا رکھا تھا. انہوں نے آگرہ کی سٹی کو اپنے لیے محل یا مسند اقتدار کے لیے خاص کیا تھا. تو یہ ان کی بیسک ویو تھے اور بیسک ان کے نام جو میجر نام تھے جنہوں نے میجر رول کیا تھا. کب تک رول کیا تھا؟ 1526 سے آنورڈ ہم دیکھیں گے کس طرح شیر شاہ سوری اور پھر مغل ڈائنسٹی اور پھر ایک مغل اور پھر برٹش پیریڈ آگے آتا تھا جو خود ایک امپورٹنٹ پیریڈ تھا. محمد شاہ کا مزار آج بھی اس زمانے کی آرکیٹیکچر اور آرٹ کا فن نمونہ کے طور پہ موجود ہے. تو ہم آج تیسرے سیریز کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں اور ہماری ضرور ہیلپ کیجیے ہمارے چینل کو آگے لے کے جانے کے لیے. اپنی امپورٹنٹ سجیشنز جن کو ہم قابل ادب اور قابل احترام سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیں گے، سجیشنز کریں. تھینک یو ویری مچ.